ہو سکتا ہے یہ شدت غم اب اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ بالکل ممکن ہے کہ اب اس کی جانب سے کن کا معجزہ آئے، وہ جس کو حال دل سنانے کے لیے تم ہر لمحہ بے چین رہتے ہو، کیا پتہ وہ بھی تم سے ملاقات کے لیے قبولیت کا وقت بڑھائے۔ بالکل ممکن ہے کہ تمہاری چاہتوں کو اب تم تک پہنچانے کا وقت ہو، اور کیا پتہ وہ تم سے قطرہ لے کر تمہیں دریا عطا کرنے کا فیصلہ سنائے۔ ہو سکتا ہے یہ جھڑتے پتے ٹھہر جائیں اور فضا خوشگوار ہو جائے، کیا پتہ اب خزاں کے موسم میں جلدی بہار آ جائے۔ ہو سکتا ہے جس سفر کے آغاز میں تم کانٹوں پر چلنے کی تکلیف سہ رہے ہو، کیا پتہ عنقریب وہی تکلیف تمہارے اپنے رب سے گہرے تعلق کی وجہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے تمہارا کرچی کرچی وجود اور ٹوٹا حوصلہ سنبھل جائے، کیا پتہ اس کی چاہت کا مرہم تمہیں یوں راس آ جائے، کیا پتہ یہ آزمائش تمہاری اس سے محبت کا ثبوت مانگتی ہو، اور ہو سکتا ہے ان آزمائشوں کے بعد کا اجر دینے وہ خود دل میں سما جائے، کیا پتہ یہ دور بھٹکتے راستے وہ تمہیں بچانا چاہتا ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ اب وہ تمہیں حقیقی منزل کا راستہ دکھائے، بس یہ دن جلدی سے ڈھل جائے اور رات کا وہ آخری پہر آئے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تہجد میں اٹھانے کے لیے خود فرشتوں کو بھیجوائے، کیا پتہ تمہارے سجدوں میں بہائے گئے آنسو اسے بے حد پیارے ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری یہی طرف تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سامنا ہو جائے۔ بالکل ممکن ہے کہ تمہارے دل کی ویرانی رونقوں کا روپ ڈھل جائے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں دین دینے کے لیے دنیا میں ہی جنت کی ہوا چلائے۔ بالکل ممکن ہے کہ اب تمہارے اندر کی تاریکی مٹا دی جائے، ہو سکتا ہے اب اس کے نور سے تمہاری ذات کو روشن کیا جائے، کیا پتہ تمہاری کھسکتی فریادیں عرش تک محبت حاصل کر چکی ہوں۔ ہو سکتا ہے اب یہ غم کے بادل خوشیوں کے باعث ہو جائیں۔ بالکل ممکن ہے کہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ٹھان لی ہو سکتا ہے ذرا سے صبر کے بعد تمہارے لیے کن فایا کن کا کرشمہ ہو جائے، تم خود کو یقین کی ڈور سے باندھ کر توکل کی انتہا تک آئے، تم سارے گلے شکوے مٹا کر اس کی رضا میں بس راضی ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے خوش ہو کر اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دے، اور کیا پتہ تمہاری محبت دیکھ کر وہ تمہاری ہی رضا میں راضی ہو جائے، کیونکہ اگر یہ آزمائش ختم نہیں ہو رہی ہو تو سمجھ لو اس نے اپنی محبت کے لیے تمہیں چن لیا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی محبت سے خاص کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی قربت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ ہم تو نعمت ہے جو تمہیں ہر روز اس کے سامنے لے جاتے ہیں، تمہارے بے چین دل کو قرار دینے تمہیں تہجد کے سجدے میں جھکاتا ہے۔ وہ تمہیں غم دیتا ہے اسی لیے تاکہ تم سب کچھ بھلا کر اس کے پاس جاؤ، اسے حال دل سناؤ، چند آنسو بہاؤ، اور پھر وہ تمہیں اپنا لیتا ہے۔ جسے تم درد سمجھتے ہو وہ اس سے محبت کا بہانہ ہے جو تمہیں راحت دے سکے، وہ اس کی قربت میں ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا کے عروج اور آشائشیں تو سب فریب ہیں، یہ دکھ دیتی عارضی محبتیں، یہ لاکھ رویے خراب سب وقتی ہیں، مگر اس کی محبت ہمیشہ کی ہے، کیونکہ جسے اللہ کی محبت مل جائے
ہمیشہ کے لیے مل جاتی ہے، تا حیات اسی کی ہو کر رہتی ہے۔ جس کے مقدر میں اللہ کی محبت لکھ جائے وہ پھر بس ہمیشہ کے لیے لکھ دی جاتی ہے، تو تمہاری بے رنگ زندگی میں رنگ بھر جائے گا، مگر جو دنیا کی خواہش مند ہوں وہ اس کے دل میں گھر نہیں کر سکتے۔ جو عارضی رونقوں کے طلبگار ہوں اس کا مقدر پھر بے رنگ رہ جاتا ہے۔ رب کو پانے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی خواہش مار کر اس کی رضا میں راضی رہنا پڑتا ہے۔ پھر وہ بھی ملتا ہے جو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر جھولیاں یوں بھر دی جاتی ہیں جیسے کبھی خالی ہی نہ رہی ہوں۔ تہجد کی نماز تو خود ایک معجزہ ہے۔ سوچو تو صحیح، رات کے آخری پہر آپ کا یوں اچانک سے کھل جانا، اللہ کی چاہ سے تہجد کا سجدہ ادا کرنا اور پھر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ کو راضی کرنا، یہ سب معجزے ہی تو ہیں، اور یہ تہجد کا سجدہ ہی تو ہے جو تم کو تمہاری چاہتوں سے ملوائے گا، جو تم کو اندھیروں کی گھٹن سے روشنیوں میں لائے گا۔ اس کے ایک کن کہہ دینے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور جانتے ہو وہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی اللہ پر توکل رکھتے ہو، دعاؤں کو معجزوں کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں۔ ہاں، لیکن اگر وہ آپ کا مانگا ہوا اس وقت آپ کو دے دے تو کیا پھر دعا کی اہمیت، اللہ کی محبت جان پاؤ گے؟ دعاؤں سے معجزے کیسے ہوتے ہیں، تقدیریں کیسے بدلتی ہیں، کبھی یہ خود محسوس کر پاؤ گے؟ اگر دعا فوراً قبول ہو جائے تو کیا تم اللہ کی محبت جان پاؤ گے، اپنے دل میں اس کی محبت کا اندازہ لگا پاؤ گے؟ تو اسی لیے مایوس ہو کر مانگنا نہ چھوڑ دینا، وہ ضرور دے گا، لیکن کبھی بھی کوئی دعا رد نہیں کرے گا۔ دیر تو ہے اس کے گھر پر ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ کا فلاں دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو ضائع چلی گئی؟ ارے نہیں، آپ کے منہ سے نکلی ہر ایک پکار، آپ کے دل سے نکلے ہر آہ اس رب تک ضرور پہنچتی ہے، تو آپ کی دعا کیسے ضائع ہونے دے گا اللہ؟ دراصل اس نے وہ دعائیں صحیح وقت آنے تک سنبھال رکھی ہیں، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کس کو کب اور کیسے دینا ہے۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور معجزوں کا راستہ بھی صرف انہیں ہی ملتا ہے جو کن کے انتظار میں صبر کا سفر طے کرتے ہیں۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے تھک کر اپنا یقین ہار بیٹھ جاؤ گے تو اپنی دعاؤں کو قبول کیسے کرواؤ گے؟ معجزوں کا بس ایک ہی اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو، کیونکہ تہجد امید نہیں، یقین ہے اللہ سے دعا قبول کروانے کا۔ اللہ سے جو بھی مانگو دل سے تڑپ کر مانگو، رو رو کر مانگو، دن کے اجالوں اور رات کے اندھیروں میں مانگو، اللہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرے گا، بس تم اسے مناتے رہنا، تھکنا مت۔